السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بیان کیا تھا نظر بد کے بارے میں، تو یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ نظر بد میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ناظرین کہ ایک ایسی ہوتی ہے کہ یہ صحت مند آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حدیث مبارک کا مفہوم ہے۔ اور ایک صحت مند اونٹ کو ہنڈیا پہ چڑھا دیتی ہے، یعنی اتنا بیمار کر دیتی ہے اونٹ کو کہ یہ ظاہر ہے کہ وجہ سے کہ وہ ضائع ہو جائے، بیمار ہوتا ہے تو اس کو حلال کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا گوشت کی کسی کے کام میں آ جائے۔ اور ناظرین، یہ بھی بتایا تھا کہ اپنی نعمتوں کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آپ کو عطا کی ہوں، وہ کسی بھی صورت میں ہوں، وہ آپ کا مال ہے، اولاد ہے، یا کوئی ایسی نعمت ہے جیسے بچوں کے بہت لائق ہونا، بچوں کا خوبصورت ہونا، بچوں کا ذہین ہونا، بچوں کی صحت ہونی، اولاد نرینہ کا ہونا، یا آپ کا کوئی چلتا پھرتا ایسا کاروبار جس سے آپ کو نفع پہنچ رہا ہو۔ جب آپ اس کا چرچا کرتے ہیں، لوگوں میں جب زیادہ بتاتے ہیں، تو وہ ان لوگوں تک اس کی بات پہنچتی ہے جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہوتی، تو ان کی حسرت بھری نگاہیں حسد کا باعث بنتی ہیں، اور حسد لے کھاتا ہے، جلا دیتا ہے، آپ کا سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، آپ پیچھے جانا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو بعض جو ہے وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں، بعض لوگ پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اصل علم اس کے بارے میں ہے کیا ہے؟ وہ صرف وہی سچ ہے جو میرے اللہ رب العزت نے فرمایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک اور یہ ان چیزوں سے سخت منع فرمایا ہے، لیکن ایک حدیث مجھے ایسی ملی جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے، جس میں انہوں نے کیا فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچاؤ کے لیے جھاڑ پھونک یعنی دم درود کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے دم کے متعلق جب سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت ہے، یعنی 3 چیزوں کے لیے جھاڑ پھونک کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ نمبر 1 نظر بد، نمبر 2 بچھو وغیرہ اگر کاٹ لے، یعنی کوئی کیڑا کاٹ لے تو اس سے جو جلد جو ہے وہ ہو جاتی ہے اس کے لیے، اور پھوڑے پھنسی وغیرہ کے لیے، اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کے لیے اس کا جو ہے وہ سند جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارک ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، اور حضرت امام بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس کو جو بتایا ہے، اور ترمذی اور سنن میں بھی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بیان کی، اس میں بھی دوبارہ جو ہے وہ صحیح البخاری میں بھی بیان ہے، صحیح مسلم میں بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد لگنے کا دم سے بھی علاج کیا کرو۔ اب ناظرین، اس کے اعمال اور اس کے علاج کیا ہیں، آئیے اب ان کی طرف آتے ہیں۔ نظر بد لگنے سے پہلے کے جو اعمال ہیں وہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کریں تو پھر آپ نظر بد سے بچ سکتے ہیں؟ کہ ہر ایک کے سامنے شیخی مت کیا کریں۔ آج کل تو ایسا دور آ چکا ہے، ہر وقت واٹس ایپ پہ سٹیٹس دیکھو، رشتہ داروں کے، لوگوں کے، بچوں کے، بڑوں کے، یہ جناب کپڑے پہن کے قیمتی سے قیمتی اور جناب فرعونی چال چلتے ہوئے ٹک ٹاک بنائے جا رہے ہیں کہ یہ دیکھو جناب یہ، اور ساتھ وہ جناب جو وہ سکھوں کے گانے ہوتے ہیں، اس قدر وہ کفریہ کلمات کے گانے ہیں ناظرین، اس قدر کفریہ جو کلمات ہیں ان میں اس قدر غرور اور تکبر، یہ جٹ ہے، یہ جٹنی ہے، اور وہ یہ جناب ایسے چل رہی ہے، یہ اس کی چال ہے، یہ اس کی گاڑی سے اتر رہی ہے، اس کے ہاتھ میں 3-3 لاکھ کا موبائل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین بہت خطرناک ہیں، یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔
اس لیے یہ چیزیں چھپانے والی ہیں، یہ چیزیں ساری دکھانے والی نہیں ہیں، ان سے اجتناب کیجیے۔ اور کہاں اچھا لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تکبرانہ انداز میں اس قسم کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ شیئر کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت عجیب سے اور مطلب شیخی کرنے برے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ اس میں ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ یا رب العزت یہ نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے، یہ نعمت دوسروں کو بھی عطا کر۔ وہ اپنی صحت کا بیان بھی کم سے کم لوگوں سے کرے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد جب آپ کے بچے بہت اچھے اچھے نمبر لیں، لائق ہوں، بہت زیادہ ہوں، تو بس ہر وقت ماشاءاللہ 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 اس طریقے سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ برکت ڈالے، اور ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جو ہے نا ناظرین، ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، اب یہ بھی بول سکتے ہیں، اسے پڑھتے رہیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نظر بد اسی وقت ہی لگتی ہے زیادہ اکثر جب آپ لوگ سوشل میڈیا پہ اپنی جو ہے وہ کچھ انعامات کی، جو اللہ کے انعامات ہوتے ہیں اور کرامات ہوتے ہیں، اس کے بعد جو آپ آج کل تو ہر ایک فیشن بن چکا ہے ناظرین کہ آپ گاڑی لیتے ہیں، نیا لباس لیتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، اور سب سے پہلے اپنے گھر میں بعد میں آپ جو ہے وہ اس چیز کو لاتے ہیں، پہلے ہی آپ اس کو سوشل میڈیا پہ آپ شیئر کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے جی میں شو روم میں کھڑا ہوں، میں گاڑی لے رہا ہوں، میں موٹر سائیکل لے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، یہ دیکھیے لے رہا ہوں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ذکر کر چکا ہوتا ہوں۔ اس سے اجتناب کیجئے۔ آپ کو گاڑی لینے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی، آپ کو بڑا گھر بنانے کا شوق تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دیا، تو اس سے بچیے، مت ان چیزوں کو دکھائیے، مت لوگوں کو بتائیے۔ وہ لوگ جن کو یہ چیزیں میسر نہیں آ رہی ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں پہ حسد کرنا شروع ہو رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی تصویر کو دیکھ کر بھی آپ کو نظر لگ سکتی ہے جب آپ اس طریقے سے بے جا خوشی کا۔ ناظرین، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ آئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے بچوں کی شادی کی ہے، بڑی خوشی سے کی ہے، یہ ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، بڑے خوش تھے ہم سے، اچانک ہمیں کیا ہو گیا ہے، بیماریاں پھیل گئی ہیں، جن کی شادی ہو گیا وہ ہو گیا ہے، ہم نے گاڑی لی تھی اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اور بعض اوقات تو ناظرین جب آپ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہ اچھا کھانا بناتے ہیں یا کھاتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ شیئر کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے بچیے، یہ چیزیں آپ کی جو ہے وہ بربادی کا باعث بن سکتی ہیں۔ ناظرین، آپ اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، مطلب جادو یا نظر بد، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں ناظرین، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج کل کے دور کے جو بندے ہیں وہ کہتے ہیں، مطلب ایک جو میڈیکل سائنس پڑھا ہوا بچہ ہے، جو دین کا علم نہیں رکھتا، جس کو نہیں معلوم ہے کہ نظر بد کیا چیز ہوتی ہے یا آیات کا اثر کیا ہوتا ہے، وہ یہ شیطانی عملوں کو وہ نہیں پہچانتے، وہ ہر چیز کو لاجک میں ڈھونڈتے ہیں۔ وہ لاجک سے یہ کہتے ہیں کہ ایک چیز مطلب کیا، نظر کیا کر سکتی ہے، نظر پتھر پھاڑ سکتی ہے، نظر پانی میں آگ لگا سکتی ہے، نظر کیا سے کیا کر سکتی ہے، اس چیز کا ہمیں نہیں معلوم ہے ناظرین۔ اس لیے اگر بچے آپ سے کہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی باتوں پہ توجہ مت دیں، کیونکہ یہ جو نئی جنریشن ہے یہ لاجک مانگتی ہے۔ نئی جنریشن کو بتائیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی، جس کو عصا مبارک کہتے ہیں، جب پانی میں ڈالی تو سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ یہ کون سا لاجک ہے بتائیے، یہاں کہاں سے لاجک آ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، اب حضرت صالح علیہ السلام، جو انہوں نے جناب جب دعا کی دکھانے کے لیے، تو ایک پہاڑ میں سے جو ہے وہ اونٹنی نکل آئی، اور وہ بھی حاملہ۔ تو یہ کہاں سے ہے؟ کیا یہ لاجک ہے ان چیزوں کے پیچھے؟ ہر چیز کے پیچھے لاجک نہیں ہوتا ہے۔ یہ جتنی کرامات ہوتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تھے، آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھی، اس کے پیچھے کیا لاجک تھا؟ لاجک سائنس کی حد تک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وہ علم ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اب حضرت سلیمان کے دربار میں حضرت آصف بن برخیا
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب علم سے ان کو تھوڑا سا کچھ عطا فرمایا تھا، اور وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت، جو کہ اتنا بڑا تخت تھا اور بہت خاص جو تھا، اور وہ کہتے ہیں جی آنکھ جھپکنے کے اندر میں اس کو حضرت سلیمان کو کہتے ہیں کہ یہاں سے مطلب یمن کے قریب وہ علاقہ تھا، اس کے قریب سے میں ابھی یہاں پر لے آتا ہوں، اور حضرت سلیمان شاید اگر میں غلط نہ ہوں تو فلسطین کے علاقے کے قریب تھے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فلائٹ کوئی چیز کیا اٹھا کے تخت لا سکتی ہے؟ لاجک نہیں ہوتے، علم ہے، علم ایسے ایسے بھی علم ہیں آپ کو ہواؤں میں اڑا سکتے ہیں، ایسے ایسے علم ہیں آپ کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں، یہ علم کی ہوتے ہیں، اس لیے ہر چیز میں لاجک نہیں ہے۔ جن تو آپ کو بتا رہے تھے علاج کیا ہے۔ تو ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا جو علاج بتائے ہیں وہ آیات ہیں۔ وہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز پسند آ جائے، جو آپ دیکھیں، تو آپ یہ دعا پڑھیے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ناظرین، یہ دعا آپ کے سامنے آ رہی ہے اسکرین پہ، اس کو پڑھیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ آنکھوں سے بھی کیسے جو ہے وہ کسی کو ضرر پہنچائی جا سکتی ہے، وہ یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 55 ہے۔ ناظرین، یہ میں آپ کو ریفرنس کے لیے بتا رہا ہوں، اور وہ آیت یہ ہے، اس کا آپ ذکر کیجئے۔ یہ آپ آیت صبح شام 3 بار پڑھنی ہے آپ نے، اس کا عمل یہ ہے، یہ آیت 3 بار پڑھنی ہے کہ آپ نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یا لگ جائے تو اس کے بعد یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت خاص دھیان سے سنیے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور معوذتین، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آپ نے دعائیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر آپ کو نظر بد لگ گئی ہے تو یہ آپ اس طریقے سے یہ پڑھیے، یہ ذکر رسول اللہ نے بتایا ہے۔ یہ ناظرین آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے، اور یہ آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس سے آپ کیا ہے کہ آپ جب یہ پڑھیں گے 3 بار صبح شام، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نظر بد، مصیبت، آفت، جنات اور جادو، ان سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اور ان چیزوں پہ یقین رکھیے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور آیات پڑھنے سے ان کا ہوتا ہے، ان کا بہت اثر ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ اور آگے سنی ناظرین، اس کے اور کیا کیا طریقے ہیں، جیسے کہ ایک تو وضو کرنے کا بتایا گیا تھا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جس بندے کی نظر لگی ہوئی ہے وہ آپ کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، تو اس سے کہیے کہ وضو کرے، ہاتھوں کونیے کا منہ کا پانی جو ہے وہ نیچے برتن رکھیں، وہ جب وہ وضو کرے، وہ جو پانی گھیرے، پھر جس پہ نظر لگی ہے اس کو اس سے نہلا دیں، ٹھیک ہے۔ وہ بچہ ہے یا بڑا ہے، اس کے اوپر اس سے کہیں کہ اسی پانی سے نہا لے، اس سے اتر جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی اگر 3 بار پڑھیں تو یہ ہو جائے گی۔ اور ناظرین، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اب تو خیر ماؤں نے بھی یہ عمل کرنے چھوڑ دیے، ہماری جو وہ بوڑھی مائیں ہوتی تھیں، جو والدائیں ہوتی تھیں، یا گاؤں میں ابھی بھی جس کو ہم جاہلانہ عمل آج سمجھیں گے، اب میں جب آپ کو یہ بتا بھی رہا ہوں تو کئی لوگ اس کو جو ہے وہ کہیں گے کہ یار یہ بندہ کیا بتا رہا ہے۔ لیکن کیا کریں کہ جب سمجھیں کہ آپ کا بچہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ کی اپنی نظر بھی کچھ بھی ہے وہ لگ سکتی ہے، تو کیا کریں کہ بچے کی آنکھوں میں سرما لگائیں، نظر تیز ہوتی ہے۔ سرما نہیں بھی لگاتے تو جو سرما ہوتا ہے اس طریقے سے تھوڑا سا اس کا کالا سا آپ چہرے پہ اس کا داغ لگا دیں۔ ناظرین، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی خوبصورتی پہ اثر نہیں پڑتا، کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا، لیکن یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کو بتایا ہے، اور درود شریف بھی پڑھ کے آپ ہاتھوں پہ پڑھ کے آپ جو ہے اپنے جسم پہ پھیر لیا کریں، چہرے پہ پھیر لیا کریں، 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونکے اپنے چہرے پہ پھیر لیں، اس سے بھی جو ہے وہ انشاءاللہ باذن اللہ آپ کو جو ہے نظر بد تک لگی ہوئی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کچھ ٹوٹکے ہیں نا،
اب یہ ٹوٹکے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی لاجک نہیں ہوتا کسی قسم کا بھی. جیسے ناظرین جو گول والی سرخ مرچیں ہوتی ہیں، یہ مفتی حضرات سے بھی جو ہے وہ آپ دریافت کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اتھینٹک قرار دیا ہے. میں ایک دفعہ مفتی محمد اکمل صاحب جو کیو ٹی وی پہ آتے ہیں ان کا بھی پروگرام سن رہا تھا، انہوں نے بھی کہا کہ سرخ مرچیں جو گول ہوتی ہیں، اگر آپ ناظرین ایک مرچ کو آگ پہ چولہے پہ رکھ کے دیکھیں تو جس کچن میں یہ مرچ جل رہی ہوگی وہاں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اس سے ایسی شعائیں، ایسی گیسز، ایسی بو نکلتی ہے ان مرچوں سے کہ یقین کیجئے کہ چھینکیں مار مار کے آپ کا حشر بڑا ہو جائے گا. یہ اتنی تیز ہوتی ہے. آپ 3 مرچ لیں، جس شخص کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے، جس چیز پہ لگی ہوئی ہے، اس پر یہ 7 دفعہ پھیرنی ہوتی ہے. مطلب 6 دفعہ دائیں طرف کر کے اور 7ویں چکر پہ الٹا کر کے اس کو آپ جلائیں تو نہ آپ کو اگر نظر لگی ہوئی ہے تو نہ بو آئے گی نہ کچھ ہوگا. یہ عمل اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو مکمل بتا سکتے ہیں. اس سے یہ آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے. یہ ایک لاجک ہے. یہ جو سائنس پڑھا ہوا بچہ ہے وہ بھی حیران ہو جائے گا کہ مرچیں جلنے کی بو ہی نہیں آئی ہے. خواہ آپ مرچوں کے 1 انچ کے فاصلے پہ بھی کھڑے ہو جائیں، ناک اس میں ڈال دیں، مرچوں میں سے آپ کو بو نہیں آئے گی، نظر لگے. اور یہ عمل اس وقت کیا جاتا ہے جب تک جو ہے وہ جو ہے اثر ختم نہ ہو جائے نظر لگنے کا. گھر کے اوپر بھی کالا کپڑا لٹکا دینا، آپ نے گاڑیوں کے اوپر بھی کالا کپڑا لٹکا ہوا دیکھا ہوگا. یہ سب ٹوٹکے ہیں ناظرین، تاکہ نظر بد سے محفوظ رکھا جا سکے. بعض لوگ جو ہے وہ گلے میں تعویذ بھی ڈال لیتے ہیں، اس سے بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہرمل کی دھونی بھی نظر بد کا جو ہے وہ علاج ہوتا ہے، اور عرب میں تو اس کا بہت استعمال کیا جاتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو پنساریوں سے آپ کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں، یہ ہرمل اور لوبان. لوبان کا جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے کہ لوبان کو جلایا جاتا ہے، پھر اس کے دھوئیں کو اس شخص پہ لایا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا لوبان کا دھواں لو تم، اس سے بھی نظر بد کا علاج ہوتا ہے ناظرین. اس کے علاوہ جو راستے میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوتا ہے اس کے جلانے سے بھی ہے. یہ تمام ایسے ٹوٹکے ہیں جن سے نظر بد کا علاج ہوتا ہے. آپ کرنا چاہیں تو کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اور لیکن اس سے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کے علاج ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا